اسرائیل ایک ریبڈ اینیمل کی طرح ایکٹ کر رہا تھا نیتن یاہو کے سربراہی میں، اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اب خلیجی ممالک میں بھی تفتیش پیدا ہو رہی تھی اور تشویش میں آ گئے تھے کہ وی نیور نو کہ اب ایک کے بعد دوسری کس کی باری ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گلف کوآپریشن کونسل کا اجلاس ہوا اس میں جو آپ کو پتہ ہے 6 گلف کنٹریز ہیں، جس میں قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے، سعودی ہے، UAE ہے، عمان ہے. اب ان تمام کنٹریز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح سے پاکستان اور سعودی کے بیچ میں ایک معاہدہ طے پایا گیا ہے، بڑا اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ ہے، اس طریقے سے جو تمام ملک ہیں ان کی سالمیت اب شیئرڈ ہوگی، ایفیلیٹڈ ہوں گے. ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ سمجھا جائے گا. اب یہ جو فائنلی کہتے ہیں نا، اس پر آنکھیں اب کھل گئی ہیں اور اس بارے میں سوچا جا رہا ہے، ورنہ غزہ کے سچویشن میں تو ہم دیکھ رہے تھے کوئی اس طرح کے بڑے فیصلے نہیں ہوئے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالباسط صاحب، بڑے اہم عہدوں پر رہے، پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے رہے دنیا بھر میں سفیر. تھینک یو سو مچ باسط صاحب جوائن کرنے کے لیے. ذرا سا ہمیں بتائیے گا، ابھی ہم اس کو ہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے، جو پاک سعودیہ کے ساتھ جو پیکٹ ہوا ہے ہمارا. لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو عرب کے درمیان جو معاہدہ ہونے کے بعد بھارت اور اسرائیل ہے وہ بڑی پریشان کن صورتحال میں آ گئے ہیں. بھارت کہتا ہے جی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، یہ کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں. ویسے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بھارتی رد عمل جو ابھی تک سامنے آیا ہے وہ کیا بتاتا ہے ہمیں؟ جی بہت شکریہ صدف. یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات تاریخ میں بھی رہے، یہ ایک قدم ہم نے اور لیا، مزید لیا. حالانکہ اس سے پہلے بھی ایک انفارمل ارینجمنٹس تو ہماری تھیں، لیکن اس وقت جو آرٹیکل 5 نیٹو کی طرز کا کہ ایک پہ حملہ دونوں پہ حملہ تصور کیا جائے گا، یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست ڈیولپمنٹ پاکستان کے بھی پرسپیکٹو سے ہوئی ہے اور سعودی عرب کے پرسپیکٹو سے بھی. جہاں ماضی میں یہ جو تعلق تھا ہمارا، آپ کہہ سکتی ہیں کسی حد تک یک طرفہ تھا، ان دا سینس کہ ہماری بہت ڈپینڈنس بھی تھی سعودی عرب پہ. پھر ہمارے جو تارکین وطن وہاں جاتے تھے، کام کرتے تھے، ریمیٹنسز کے حوالے سے بھی. لیکن اب اس میں تھوڑا سا ایک ایون کیل ہو گیا، کوئی بیلنس آ گیا ہے. اب ہم بھی جو ہے سعودی عرب کی جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں، ہم نے اس کا ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ انشورنس بھی دی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ کہہ رہی ہیں بھارت کے کانٹیکس میں، گو کہ بھارت پچھلے کئی سالوں سے ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ بھی بنا رہا تھا اور بنا رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ. لیکن یہ جو نیا فوکس آیا ہے، یہ بالکل جو ہے اس نے بھارت کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے. کیونکہ اگر لیٹ سے ٹمورو بھارت کوئی بہانہ بنا کر، دہشت گردی کا بہانہ بنا کر، فالس فلیگ کر کے پاکستان پہ حملہ کرتا ہے، تو سعودی عرب کے لیے لازم ہو گیا کہ پاکستان کے پیچھے کھڑا ہو. تو یہ دو طرفہ جو چیز ہے، اس میں آبویسلی جو ہے سیریس امپلیکیشن ہے بھارت کے لیے، خاص طور پہ اس کے جو تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ. اور آپ جانتی ہیں کہ سعودی عرب میں بھی بہت سے بھارت کے باشندے کام بھی کرتے ہیں، اکنامک ریلیشنز بھی ان کے ہیں. لیکن پچھلے کئی سالوں سے سعودی عرب سے آئل خریدنے کی بجائے بھارت نے رشیا کو ترجیح دی. تو اس وجہ سے بھی تھوڑی بہت ایک مس انڈرسٹینڈنگس پیدا ہوئی ہیں دونوں ممالک کے درمیان. لیکن یہ جو قدم ہے اس میں تو آبویسلی یہ جو پیش رفت ہوئی ہے اس میں تو بھارت، اور انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے. کوئک رد عمل ٹھیک بھی نہیں تھا میرے خیال میں. وہ تھوڑا سا اس کی جو امپلیکیشنز ہیں، ریپرکشنز ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور تبھی کوئی فیصلہ، کوئی ریاکشن صحیح آئے گا. لیکن ایک ریاست کے لیے یہی بہتر ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ان معاملات میں فوری طور پہ ریئیکٹ نہ کرے، اور بھارت نے میرے خیال میں ٹھیک فیصلہ کیا ہے کوئک ریئیکشن نہ دے کر. عبدالباسط صاحب، اسی کے پیش نظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ GCC کنٹریز نے بھی اب آپس میں معاہدہ کیا ہے اور اسی اپروچ کے تحت چلیں، وہ بھی کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ سمجھا جائے گا. تمام ملکوں کی ایک مشترکہ سالمیت کے اوپر زور دیا گیا ہے، مشترکہ سوورنٹی کو مینٹین کرنے کے لیے زور دیا گیا ہے. انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو کیا سگنلنگ جا رہی ہے ان معاہدوں سے؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ قطر کی جو واقعہ ہوا ہے دوحہ پہ، جو اسرائیل کا حملہ، اس نے آبویسلی عرب دنیا کو تو بہت جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. اور انہوں نے بے شمار پیسہ خرچ کیا، اربوں ڈالرز خرچ کیے اسلحہ لینے میں، جہاز لینے میں، میزائل لینے میں. لیکن ان کا ایک بنیادی جو معاملہ ہے نا، میری جو سمجھ میں آتا ہے، ان کے ہاں جو اپنی انڈیجنس پاپولیشن ہے عرب دنیا کی، وہ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ قطر ہی کی مثال لے لیجئے، اگر 3 ساڑھے 3 ملین لوگ ہیں تو وہاں پہ
1 ملین سے کم ہیں جو قطری ہیں، زیادہ تر فارنرز وہاں پہ رہتے ہیں. اسی طرح ہی یو اے ای کا بھی یہی معاملہ ہے. 11 ملین پاپولیشن ہے تو تقریباً 9.5 ملین کے قریب جو ہیں وہ باہر کے لوگ ہیں. تو آرم فورسز کا اس طرح مضبوط وہ اس طرح ہو نہیں سکتی. تو اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ ایک کلیکٹیو سیکیورٹی جو ہے وہ اس کا فریم ورک بنائیں، آرکیٹیکچر، ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر اپنے ریجن کے لیے بنائیں. تبھی وہ جو اس قسم کی اسرائیل کی جہریت ہے اس کا مقابلہ کر پائیں گے. لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے کہ اب اس سارے دوحہ کے واقعے کے بعد اور جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں کہا ہے، صورتحال بڑی کمپلیکس ہو گئی ہے، کمپلیکیشنز پیدا ہو گئی ہیں سارے علاقے میں. اور جو ایک ابراہیم ایکارڈز کی جانب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رجحان تھا کہ اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپیڈائٹ کریں گے، وہ بھی اب کہیں نظر نہیں آتا. اور اسی لیے شاید یہ بھی فیصلہ جی سی سی نے کیا کہ کلیکٹیو سیکیورٹی کی طرف جانا چاہیے. لیکن وہ کس طرح اس کو میٹریلائز کر سکتے ہیں، ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں، دیٹ وڈ بی اے چیلنج. کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب نے تو ہمارا تو ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی بائلیٹرلی گو کہ ہمارا اس طرح ایگریمنٹ نہیں تھا، ڈیفنس ایگریمنٹ، لیکن ہمارا ڈیفنس کوآپریشن اور ہم نے حرمین شریفین کی تو پہلے بھی کمٹمنٹ دے رکھی تھی سیکیورٹی کی. لیکن اب یہ پورے سعودی عرب کے لیے ہے تو اس کی ذرا کنوٹیشنز مختلف ہو جاتی ہیں. لیکن یہ سارا ایک پروسیس ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے سعودی پورے ڈیفنس سسٹم کو ہم نے بھی اس کو امپروو کرنا ہے. انہوں نے جو بھی ہے بائلیٹرلی ہم نے مل کر سارا ایک ڈیفنس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شیلڈ بنانی ہے بوتھ ان پاکستان اینڈ ان سعودی عربیہ، تاکہ کسی جانب سے بھی ایگریشن ہو. اس پیکٹ میں کوئی نام نہیں ہے کہ کس ملک کے خلاف ہے، یہ صرف ایگریشن کے خلاف ہے، اور اس میں دونوں ممالک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل. اور جو اسرائیل کے عزائم دیکھتے ہوئے یہ فیوچر کی جو ہے وہ منصوبہ بندی اور پیش بندی کی گئی. باسط صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا، ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں امریکہ پہلے ٹیرف کا معاملہ رہا بھارت سے، پھر جو سیز فائر کے حوالے سے جو رول پلے کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس کی نیگیشن ہم نے دیکھا بھارت کی طرف سے رہی. اب امریکہ نے بھارت کو ایرانی جو چابہار بندرگاہ ہے اس سے متعلق جو چھوٹ دی گئی تھی وہ واپس لے لیا ہے. ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس سے مراد کیا ہے، کیا مطلب ہے اس سے؟ دیکھیے امریکہ کی جو ایران پہ سینکشنز ہیں وہ کافی پرانی ہیں. وہاں پہ ایک ایکٹ ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ایران فریڈم اینڈ کاؤنٹر پرولیفریشن ایکٹ. یہ 2018 میں امریکہ نے انڈیا کو اس سے ایگزیمٹ کر دیا تھا چابہار، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی نے کیا تھا. چابہار پہ چونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ چابہار پہ ہمارا ایگریمنٹ پرانا ہے، جو ایکٹ آپ لے کر آئیں گے اس سے پہلے کا ہے، تو اس لیے آپ ہمیں ایگزیمٹ کیجئے. اور اس وقت کسی حد تک امریکہ اور ایران کے انڈیا کے تعلقات میں بھی کنورجنس تھی. ان کی خواہش یہی تھی کہ پاکستان پہ بھارت افغانستان کی ڈپینڈنس کم ہو اور ایک اور ان کو راستہ ملے ٹریڈ کرنے کا، اور اس سے بھارت کو بھی فائدہ ہوگا اور امریکہ کو بھی. اب جس طرح آپ نے کہا امریکہ ذرا ڈفرینٹ سوچ رہا ہے، اور چونکہ ایران ڈیل ختم ہو گئی ہے، یورپین کنٹریز نے انووک کی ہیں سینکشنز جو کہ 27 سپٹمبر تک دوبارہ آ جائیں گی ایران پر. تو پھر اب امریکہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو اس نے ایگزیمپشنز دے رکھی تھیں اس ایکٹ کے تحت وہ سب ان کو ختم کیا جائے. تو یہ سارا ایک آٹومیٹک پروسیس ہے، کیونکہ ایران اور جو ڈیل ہے وہ تو ختم ہو گئی اور اس کو ریوائیو نہیں کیا جا سکتا. 17 یا 18 اکتوبر از دا لاسٹ ڈیٹ. تو اس وجہ سے یہ ساری آٹومیٹکلی آ جائیں گی، واپس انووک ہو جائیں گی. تو اس سے بڑا ایک دھچکا تو لگے گا بھارت کو، کیونکہ بھارت کی تو بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ وہ چابہار کو، انہوں نے کہا ملینز آف ڈالرز دے ہیو اسپینڈ کہ وہ اس کو اسٹیبلش کریں، اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں جو ایک ہونی چاہیے ڈپینڈنس جو تھی آپ کہہ لیجئے افغانستان، کیونکہ لینڈ لاک کنٹری ہے تو وہ ہماری ٹرانزٹ روٹ ہمارا استعمال کرتے تھے. تو کوشش یہی تھی کہ افغانستان میں ضلع رام درنج جو روڈ بنایا ہے اس میں بھی بھارت نے انویسٹ کیا افغانستان میں، اور پھر ایران کے اندر جو تھوڑا بہت انفراسٹرکچر ہے روڈ کا اس میں بھی انویسٹ کیا ہے تاکہ افغانستان اور ایران کو ملایا جائے. تو یہ بھی ایک سیٹ بیک ہے. اور میرے خیال میں لیکن دوسری جانب تھوڑا بہت ہم امریکہ کی پالیسی میں تبدیلیاں بھی دیکھ رہے ہیں. ٹرمپ صاحب شاید جو ٹیرس لگائی تھیں رشیا کے کانٹیکسٹ میں وہ شاید ریموو کر دیں،
So still, jury is out. We do not know what is going to happen. बासित साहब, आफ्टर 10th में पाकिस्तान जिस तरीके से उभरा है आलमी बरादरी की नज़रों में, और हम ये देखते हैं कि आफ्टर 10th में एक पाकिस्तान को एक ऑनर और एक डिग्निटी की पोजीशन वापस मिली है, और ना सिर्फ खित्ते में बल्कि हम देख रहे हैं ग्लोबली भी एक पावर शिफ्ट हमें नज़र आ रहा है, पावर डायनामिक्स चेंज होते नज़र आ रहे हैं, देयर लिटिल वेव्स जो हमें नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान की पोजीशन कितनी मुस्तहकम है? क्या आपको लगता है कि मुस्लिम दुनिया की आवाज़ बनने के साथ साथ खित्ते में पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम के लिए कायदाना किरदार अदा कर सकता है? और डेफिनेटली मैं तो समझता हूँ कि हमारी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है और डिफेंस डिप्लोमेसी, इसने बड़ा अहम किरदार अदा किया है पाकिस्तान को, एक पाकिस्तान की जो सारी एक इमेज है और उसकी जो स्टैंडिंग है दुनिया भर में, उसको बढ़ाने में। और ये मैं, और आपको याद है 18 जून इसी साल फील्ड मार्शल आसिम मुनी की मुलाकात भी हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप से। उसने भी एक लिहाज से, जहां हमारा मार्के हक़ में हमारी फतह हुई, कामयाबी हुई, और उसके बाद ये जो मुलाकात हुई, उसने पूरा एक मंजरनामा तब्दील कर दिया है पाकिस्तान के लिए, और हमारे लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई हैं। और ये सऊदी और पाकिस्तान का जो डिफेंस एग्रीमेंट है, ये भी उसी के आप कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट में है। और पाकिस्तान की चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जो अस्करी क़ुव्वत है उसको मनवाया है एक बहुत बड़े मुल्क के ख़िलाफ़, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का एक इमेज बढ़ा है, उसकी स्टैंडिंग दुनिया भर में बढ़ा। हमें अब कायदाना जो है, हमने अब लीड ही लेनी है। मैंने कुछ अर्सा पहले, 2-3 साल पहले, क्रेसेंट सिक्योरिटी इनिशिएटिव की एक प्रपोजल पेश की थी, तो मुझे खुशी है कि 17 सितंबर को उसका पहला कदम ले लिया गया है। तो एक मुसलमान दुनिया को भी, एक सब मुसलमान तो नहीं, लेकिन कुछ ममालिक इसमें शामिल हो सकते हैं, और अगर आने वाले वक्तों में बांग्लादेश भी इसका हिस्सा हो जाए जो किसी वक्त पाकिस्तान का हिस्सा था, तो ये हमारे लिए एक और बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और बासित साहब, अभी वज़ीर आज़म दौरे सऊदी अरब के बाद और भी उनके अहम दौरे हो रहे हैं, उन्होंने अमेरिका भी जाना है और दीगर कंट्रीज़ भी। ये जो सब हम देख रहे हैं, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं फ्यूचर? ये क्या स्टेप्स हैं जो लिए जा रहे हैं? माजी में इस तरह की आपने मिसाल देखी है जब खलीज ममालिक इस तरह मिल बैठे हों, पाकिस्तान सऊदीया के ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे, बट इस तरह का पैक्ट सामने आना, मज़ीद क्या आप आगे देख रहे हैं? देखिए, अभी तो UNGA का 80 साल हो जाएंगे UN को बने हुए, और सच्ची बात तो ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की उस तरह कामयाबी नहीं रही दुनिया में पीस और सिक्योरिटी। ख़ास तौर पे फ़लस्तीन का मसला, जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा, वो अपनी जगह मौजूद हैं। अब 22 सितंबर को जो हाई सेगमेंट शुरू होगा, 23 सितंबर को, उससे एक दिन पहले फ़लस्तीन के मामले में एक कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें यही कहा जा रहा है कि बरतानिया, फ़्रांस और कुछ और यूरोपियन ममालिक भी फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, सिम्बॉलिकली इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है इन चीज़ों की, सिंबलिज्म इज़ ऑलवेज नेसेसरी, लेकिन जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वो कोई इतनी नाउमीदी सी बात एक लगती है, क्योंकि अमेरिका और शायद अमेरिका ने फ़ैसला कर लिया है कि जहाँ तक गज़ा का ताल्लुक़ है, इसराइल को फ्री हैंड वहाँ पे दे दिया जाए। और कल परसों से तो IDF जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं वो दाखिल हो भी गए हैं, टैंक्स वगैरह अब खड़े हैं गज़ा सिटी में। तो एक बहुत दिलखराश किस्म के जो मनाज़िर हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं। अब लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? आया वो वाकई गज़ा से सब फ़लस्तीनियों को निकालेंगे, एक और नकबा का होगा मामला जो 1948 में हुआ था, या फिर फ़लस्तीनी डट जाएंगे, वो नहीं निकलेंगे? तो अब ये कशमकश है इस वक्त बुनियादी तौर पे। और हमास जो है, क्या वो 20 के करीब, 48 के करीब जो हॉस्टेजेस हैं यरगमाली, उनको वापस करता है, नहीं करता? लेकिन ये इजलास जो है इस वक्त, इस साल का अहम है। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी तकरीर में क्या कहते हैं। हमारे वज़ीर आज़म भी डेफिनेटली खिताब करेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी अलबत्ता नहीं जा रहे, भारत की जानिब से जयशंकर जाएंगे। तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग सेशन, और लेट्स होप कि फ़लस्तीन के मामले में, जम्मू और कश्मीर के मामले में जो भी हक़ खुद इरादे, क्योंकि मुसलमान दुनिया के यही 2 बड़े इश्यूज़ हैं, बल्कि दुनिया के इस वक्त यही 2 बड़े इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। फिर यूक्रेन का मामला भी है, उस पर क्या पेशरफ्त होती है। तो भारत एक इस वक्त दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स में है, तो लेट्स होप कि कुछ ना कुछ बातचीत आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच अब्दुल बासित साहब, आपने बाखबर